السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورۃ مریم آج ہماری چھٹی کلاس ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت اور نصیحت کا سبب بنائے، اور قرآن پاک سے جڑنے کا سبب بنائے، قرآن پاک کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین اللہم آمین۔ آخری کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جبریل امین نے ان سے کہا کہ اگر کوئی آپ سے، مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے روزے کے حالت میں رہنا ہے اور آپ نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک سبق یہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اسے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رستے بھی دکھاتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہٹا دے ہمارے سامنے سے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا تھا۔ ایسے ہی ہوا نا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے ہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے یا سمندر ہے، تو اس دریا سے جب آیا، ایک بہت بڑا، وہ دریا اتنا بڑا تھا کہ وہ سمندر جیسا تھا نا، تو اس دریا میں جب آگے سمندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اس مصیبت میں جب تھے تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا مانگی تو کیا اللہ نے وہ سمندر ہٹا دیا؟ نہیں، سمندر نہیں ہٹایا، بلکہ اللہ نے اس دریا میں سے یا اس سمندر میں سے اللہ نے رستہ نکال دیا۔ مصیبتیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت نہ ہٹے، بلکہ اس مصیبت کے اندر سے اللہ تعالیٰ رستہ نکال لے۔ اللہ اکبر! اللہ زندگی میں رستے نکال لے، اللہ ہی رستے نکالتا ہے، اللہ ہی رستے دکھاتا ہے، اللہ ہی آسان کرتا ہے، اللہ ہی ہمت دیتا ہے، اللہ ہی طاقت دیتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اور انسان ناشکری نہ کرے، اور انسان اللہ سے مانگے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ ہی رستے پھر دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھایا، کیسے اللہ نے اس معاملے کو آسان کیا۔ اس مشکل وقت میں جب کوئی ان کے پاس نہیں تھا، جبریل امین کو بھیجا جو انہیں حوصلہ دے رہے تھے، جو اللہ نے پھر وہ پانی کو جاری کیا، پھر وہ کھجور کا سبب بنا دیا وہاں پہ، اولاد کو کہا کہ اولاد کو دیکھو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ مطلب یہ کہ اس پریشانی کے وقت میں ادھر ادھر نہ سوچو۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ پریشانی، جب انسان کی پریشانیاں آتی ہیں نا، مصیبتیں جب آتی ہیں، تو بعین ہی اسی وقت بہت سارے نعمتیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو گویا فکلی وشربی وقرری عینا، اس آیت میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ تم اس نعمت کو انجوائے کرو، اس نعمت کو محسوس کرو، اس نعمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، اور اس نعمت کو اپنے خوشی کا سبب بناؤ۔ جو پریشانی ہے اسے اگنور کرو۔ یہ بھی ایک بہت عظیم طریقہ ہے، انسان اس طریقے کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو جو ہے نا، اپنی پریشانیوں کو بھول سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے زندگی میں پریشانیاں آتی رہیں گی، بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ ہم اگر ہر وقت بیٹھ کے اس آزمائش کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا، تو ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم وہ آزمائشیں ہمیں تھکا دیں گی، ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ لیکن عقلمند وہ ہوتا ہے جو ان آزمائشوں کو زیادہ ٹائم نہیں سوچتا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس پکڑتے ہیں نا، تو گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، گلاس کا وزن نہیں ہے، ہلکا سا ہے، آپ نے گلاس لیا، پانی پی لیا، رکھ لیا، آپ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ نے کوئی وزنی چیز اٹھائی ہے۔ لیکن یہی گلاس جس میں پانی ہے، اگر اس کو اٹھا کے اور اسٹریٹ آپ اپنا ہاتھ سیدھا کر کے گلاس کو پکڑے رکھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، آہستہ آہستہ آپ کو لگا کہ یہ گلاس وزنی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو لگے کہ یہ گلاس نہیں بلکہ یہ بہت بھاری ایک پتھر میں نے اٹھایا ہوا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا ہاتھ سن ہو رہا ہے، اور مجبوراً آپ کو ہاتھ نیچے کرنا پڑے گا، حالانکہ گلاس تو وہی ہے۔ پھر اتنا بھاری کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ مسلسل آپ نے اس کو اسٹریٹ کر کے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور مکمل آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ چیز جو ہلکی سی ہے، جو اگر آپ اس گلاس کو لیتے اور رکھتے تو آپ کو محسوس بھی نہ ہوتا، مسلسل اس کو پکڑنے کی وجہ سے نا، آپ کو وہ چیز بہت وزنی لگتی ہے۔ پریشانیاں ہیں زندگی میں، لیکن پریشانی آئی، تھوڑا سا اس کو دیکھا اور اگنور کیا، آگے بڑھ گئے، کسی اور کام میں خود کو مصروف کیا، پریشانی نہیں رہے گی، پریشانی ٹل جائے گی، اور پریشانی محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی پریشانی ہے۔ لیکن مسلسل اس پریشانی کو لے کے آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اس کے بارے میں غمگین رہیں گے، اس کے بارے میں آپ لکھنا شروع کریں گے، اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کریں گے، اس پریشانی کو لے کے آپ روتے رہیں گے، اللہ سے گلے شکوے کریں گے، کیا ہوگا؟ جو پریشانی آنی ہے وہ تو آنی ہے،
اور جو اللہ نے جتنا ٹائم تک لکھا ہے اتنے ٹائم تک وہ پریشانی رہنی ہے، وہ تو نہیں دور ہونے والی نا وہ پریشانی۔ ہم خود کو خود ہی تھکا دیتے ہیں، خود کو خود ہی پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک مومن ان چیزوں میں نا اپنے آپ کو کہیں اور بزی کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی تھی، اللہ نے کہا کہ چھوڑو، دھیان ہٹاؤ، فکلی وشربی، کھانے پہ پینے پہ، اور اپنے اولاد کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، چھوڑو ان باتوں کو، خود کو پریشان نہ کرو۔ جو آنا ہے وہ آنا ہے، جو مصیبت آنی ہے، جو پریشانی آنی ہے، جو آزمائش، جو تکلیف، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ نہیں بتا وکان امرم مقضیہ، آج نہیں بلکہ یہ زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ ہوگا اور ہوگا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے اس چیز کو لے کے خود کو پریشان نہ کرو۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ پریشانیاں آئیں گی زندگی میں الگ الگ قسم کی، ان پریشانیوں کو لے کے اپنے ذہن پہ حاوی نہ کرو، بلکہ ان کو اگنور کرو، ان کو ٹائم دو، لیکن اتنا ٹائم دو کہ بس آپ کا ہاتھ تھک نہ جائے، جس طرح میں نے گلاس کی مثال آپ کو دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فاتت به قومها تحملو، جب وہ دن کچھ دن گزر گئے، کچھ اہل علم کہتے ہیں جب وہ نفاس کے دن گزر گئے، جب ان کی طبیعت میں بہتری آئی، جب ان کے اندر استعداد آیا، ان کو لگا کہ اب میں فیس کر سکتی ہوں، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے سرخرو کرے گا، اور انہیں یقین، ایمان تو تھا ہی لیکن یقین پھر بھی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ جب اللہ نے کہا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا جی مجھے ایمان تو ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے یقین کے لیے مزید مجھے کوئی نشانی دکھائے۔ پھر اللہ نے وہ نشانی دکھائی تھی۔ تو جب دل کا یقین اللہ نے مضبوط کر دیا، پھر وہ نکل کے اپنے قوم کی طرف آئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو وہ بیٹے کو لے کے، فَأَتَتْ تو لے آئی، بِهِ اس کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قومہا اپنے قوم میں، یعنی وہ چلی آئی اپنے قوم میں اپنے بیٹے کے ساتھ، تحملو بیٹے کو اٹھائے ہوئے، قالو انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، یعنی ظاہراً یہی ہے کہ مریم علیہ السلام نے اظہار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ان کا ہی بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا قالو یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریّا، آپ تو کر بیٹی ہیں، لقد تحقیق جئتی، آپ کر بیٹی ہیں یا لے آئی ہیں، شیئا چیز، فریّا جو کہ بہت ہی عجیب، یا فریّا اصل میں لفظ افتراء سے نکلا ہے، الزام سے، یعنی جس کی وجہ سے تم پہ الزام لگایا جائے گا، یعنی تم نے تو ایسا بےہودہ کام کر دیا ہے جس پہ تم پر الزام تو بنتا ہی ہے کہ ہم تم پر الزام نہ لگائیں تو اور کیا کریں، تم نے یہ کیا کر دیا، لقد جئتی شیئا فریّا، اے مریم تم نے یہ کیا کر دیا، یہ کون سا جرم کر دیا، یہ کون سا کام کر دیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کے والد برے شخص نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی آپ کی والدہ کوئی بدکار عورت تھی، یعنی اے ہارون، اچھا یہ ہارون کی بہن جو ان کو کہا گیا، کیا واقعی میں ان کا ایک سگا بھائی تھا جن کا نام ہارون تھا؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون ہیں وہ ہیں، بلکہ یہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت فاصلہ ہے، تو پھر یہ کون سا ہارون ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن؟ تو یہ کون سے ہارون تھے؟ ہارون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ کسی جگہ میں گئے تھے یہودیوں کے پاس، تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے یا اخت ہارون، حالانکہ ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو بہت فاصلہ تھا، تو کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا، الا اخبرتہم انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ آپ نے کیوں ان کو نہیں بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے نام اپنے نبی اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے، یعنی مریم علیہ السلام کا جو بھائی تھا، سگا بھائی، اس کا نام بھی ہارون تھا، اور وہ ان کا نام انہوں نے ہارون اس لیے رکھا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون کے نام پہ، ہارون یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، اور مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بھی وہ نبیوں کے نام کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو راجح قول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، اور یہ غالباً ترمذی میں یا ابن ماجہ میں ہے، اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ ان کا نام، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اور وہ نام اس لیے رکھتے تھے کیونکہ نبیوں کے نام کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کیونکہ ہارون جو ان کا بھائی تھا وہ تو بہت نیک انسان تھا، تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کہ تم تو ہارون کی بہن ہو، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے بابا بھی کوئی برے انسان تو نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ،
اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، یعنی تمہاری پوری فیملی ایک نیک فیملی، تو تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے دیکھو کہ عورت اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کے گھر والوں پہ ہمیشہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ بات اس کے باپ پہ، اس کی ماں پہ، اور اس کے بھائی پہ، اور اس کے ان لوگوں پہ وہ ہاتھ اٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ابو، تمہاری امی، تمہارا بھائی۔ تو ایک ایک عزت والی عورت ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی عزت کو بھی مجروح کروں۔ بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی، مریم علیہ السلام نے یہ باتیں سننی تھیں اور یہ معاملات پیش آنے تھے، لوگ سختی کے ساتھ پیش آئے تھے آگے سے، اور انہوں نے الگ الگ الفاظ استعمال کرنے لگے تھے، اور الگ الگ الزام لگانے لگ گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بات معاملہ پریشانی بھی اس طرح کی تھی جو کہ سمجھ سے باہر تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہارون کی بہن تم نہ تمہارے بابا برے انسان تھے اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، فاشارت الیہ۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ باپ اور ماں کا جو یہاں بتایا گیا ہے کہ نیک ہونا، یہ سورۃ الکہف میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بناتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے اولاد کی تربیت پہ بڑی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی تربیت ہمارے الفاظوں سے نہیں ہے، اولاد کی تربیت ہمارے کردار سے ہے۔ ہم الفاظوں پہ فوکس کرتے ہیں، روزانہ بیٹھ کے بچے کو لیکچر سناتے رہیں گے کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے، بیٹا ایسے کرنا ہے۔ ہماری باتوں سے وہ تاثیر، ہمارے باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ہمارے کردار میں ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا نا تو ہماری اولاد خود بخود نیک ہوگی۔ ہماری ہمارے بے شک کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ نہیں ماں باپ کی نقش قدم پہ چلتی ہے، اور کبھی کبھی اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ تو نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد بری صحبت کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، یا باپ تو نیک ہے لیکن ماں نیک نہیں تھی، جس طرح نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ماں باپ تو نبی تھا لیکن ماں نہیں تھی نیک، تو اولاد نے ماں کے نقش قدم کو اپنایا، ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو اللہ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کو کاپی کرتی ہے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم 100 لیکچر سنائیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، آپ خود جا کے نماز پڑھیں، دیکھیں آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچوں کو کہ بیٹے اچھے اخلاق والے بن جاؤ، آپ خود اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا قرآن پاک پڑھا کرو، آپ خود قرآن پڑھا کریں۔ ماں باپ خود عمل کرنے والے بن جائیں، ان کی اولاد کیسے نیک نہیں ہوگی؟ ان کی اولاد یقیناً نیک بن جائے گی۔ تو اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے نا وہ قدوہ ہے، وہ تربیت بالقدوہ، التربیت بالقدوہ، کہ آئیڈیل بن کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جس طرح میں کہتا ہوں، نہیں کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ حج ویسے کرو جیسے میں حج کرتا ہوں، روزہ ویسے رکھو جس طرح میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، صرف باتوں کے ساتھ نہیں، بے شک آپ کی باتیں بھی انمول ہیں، وہ بھی بہت عظیم ہیں، لیکن آپ نے زیادہ فوکس کیا تھا عمل پہ، آپ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آپ تہجد کی نماز دیر دیر تک پڑھتے، آپ سخاوت میں آپ کی انتہا، جہاد میں آپ آگے آگے رہتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پیچھے گھبرا کے، ہم پیچھے پیچھے ہوتے رہے کہ اللہ کے رسول ایسے آگے بڑھ رہے ہوتے، اور کچھ میدان، جنگ کے میدان میں ہم اللہ کے رسول کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پیچھے آئیں، پیچھے آئیں، وہ آپ پر حملہ نہ کریں، لیکن آپ کہتے تھے کہ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کیسے پیچھے ہٹوں گا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں بتاؤں گا ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ آپ آگے آگے رہتے تھے، تو آپ نے امت کو اسی انداز سے تربیت دی۔ بہرحال یہاں پہ ایک یہ نقطہ بھی ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو یا اخت ہارون، نہ آپ کے ابو برے تھے نہ آپ کی امی بری، تو آپ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ یہی میں بات سمجھا رہا تھا کہ اولاد اگر ماں باپ نیک ہے تو ظاہری بات ہے بیٹا بھی نیک ہی ہوگا، اور یہی کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں تھا۔ تو فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اشارت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہ اشارہ کر کے سمجھایا کہ بچہ بولے گا۔ تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ بچہ بولے گا، گویا مریم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ کو کہا جائے تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ بچہ بولے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ کیا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک تو آپ بچے کو اٹھا کر لے آئے ہیں، اوپر سے آپ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں روزے سے ہوں، اور اوپر سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس بچے سے بات کرو، بچے سے پوچھو۔
بچہ تمہارا تو تم سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ نہیں، یہ باتیں ظاہری باتیں لوگ اس وقت کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کا کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی کہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ نے بتانا ہے نا. لیکن انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان سے بات کریں. قالوا کیف نکلم، انہوں نے کہا کہ ہم کیف مریم لوگوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں، من جو کانا ہے فی المہد صبیہ. مہد مطلب دودھ پیتا، دودھ پینے کا جو عرصہ ہے اس کو مہد کہتے ہیں. صبیہ چھوٹا بچہ ہو، جو دودھ پینے والا چھوٹا بچہ ہو، اس سے بھلا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ ہمیں گمراہ کر رہی ہیں. ایک تو آپ اپنی بات کی وضاحت نہیں کر رہی ہیں، آپ بتا نہیں رہی ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اور اتنے دنوں بعد آپ آئی ہیں تو آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ بچے سے پوچھو. تو تب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور وہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. اللہ نے ان کا جواب ایک ایسا جواب دیا جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکا، اور لوگ وہاں پہ ہکے بکے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مریم علیہ السلام کو اس وقت خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، اور بچے سے کہلوایا کہ اس معجزے کو، کہ بغیر باپ کا بیٹا ہونا، اس معجزے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور معجزہ اللہ نے دکھایا. قال انی عبد اللہ، اس بچے نے پھر کہا، اور کیا کہا؟ پہلا لفظ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پہلا لفظ عیسیٰ علیہ السلام نے، اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہوں، نہ میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ کی بندگی، انبیاء کرام سب سے عظیم جو نبیوں کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ، وہ یہی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. جس طرح سورت کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے پہ جو بندہ زکریہ ہے. پھر سورۃ الکہف میں بھی یہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس اللہ نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی بات کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یاد رکھیں، اللہ کے نبی چاہے کتنے بھی عظیم ہوں، کتنا بھی ان کا مقام ہو، ان کی ہم عزت اور احترام اور ان کے لیے بہترین الفاظ استعمال کریں گے، ان سے محبت کریں گے، لیکن وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بھی سکھایا تھا کہ لا تطرونی، یہ لوگوں میرے مقام کو ایسے نہ بڑھاؤ، کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا. فإنما أنا عبد، میں بندہ ہوں. فقولوا لی عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. تو نبی جو ہے نا، وہ بندے ہونے پہ شرف محسوس کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. کتاب کون سی تھی؟ انجیل. اور مجھے نبی بنایا. کیا اس وقت کتاب دی گئی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ نے میرے بارے میں ازل سے، جب سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پیدا ہونا ہے بغیر ماں باپ، بغیر باپ کا، جب سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے بچپن میں بولنا ہے، اللہ نے تبھی یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے میرے بارے میں کہ میں نبی بنوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے مبارک، بابرکت، برکتوں والا. اور برکتوں والوں کے بارے میں امام ثوری رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد معلما للخیر، جیسے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مجھے اللہ نے خیر سکھانے والا بنایا، اچھائی سکھانے والا بنایا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنایا، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے والا بنایا. تو گویا وہ انسان جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ انسان جو اچھائی سکھاتا ہے، وہ انسان جو لوگوں کے لیے اصلاح اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، وہ بابرکت انسان ہے، وہ بڑا مبارک انسان ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا نا. دیکھیں، انسان ایک وہ ہوتا ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا انسان ہوتا ہے. چھوٹا انسان کہتا ہے بس میں، یہ سب سے چھوٹا انسان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اسی طرح آپ دیکھ لیں جانور جو ہوتے ہیں، جانور بھی نفسا نفسی کا معاملہ ہوتا ہے، ہر جانور کو اپنا فکر ہوتا ہے. تو وہ جو کہتا ہے صرف میں کھاؤں، میں پیوں، میں ترقی کروں، میں آگے بڑھوں، میں خوش رہوں، میں بس میں، یہ سب سے چھوٹا انسان بہت چھوٹی سوچ کا مالک ہے. ایک وہ انسان جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے، تھوڑا سا
ہم کہیں گے کہ یہ بڑا ذمہ دار انسان ہے، دیکھو اپنی فیملی کے بارے میں بڑا فکر مند ہے، اس کو فکر ہے اپنی فیملی کے بارے میں، وہ ترقی کرے گا، وہ پڑھے گا، وہ محنت کرے گا، وہ کمائے گا، وہ اپنی فیملی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، یہ ذمہ دار انسان ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جتنا ایک وہ ہوتا ہے جو پورے محلے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اپنے جو بھائی ساتھ نہیں رہتے ہیں ان کا بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے، جو ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے، ہم کہیں گے یہ بہت عظیم انسان ہے۔ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی مشن دیکھو، یہ سب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ببرکت انسان ہے جو دوسروں کے نبی ہوتے ہیں، نبی پوری امت کے لیے آتے ہیں، ان کو اپنا فکر نہیں ہوتا، اپنے لیے تو وہ اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات سے مار کھاتے ہیں، لہو لہاں ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، آرے سے ان کو کاٹا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن سبحان اللہ ببرکت لوگ تھے، کیونکہ مشن ان کا خود نہیں، اپنا نہیں سوچتے، دنیا کا سوچتے تھے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ صرف ہم اپنے حد تک کیوں سوچتے ہیں، ہمیں یہ ہے کہ بس میں سیٹل ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میری شادی ہو جائے، میری ترقی ہو جائے، میرے یہ میں کیوں؟ ایک بابرکت انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے بندوں کا سوچتا ہے، لوگوں کا سوچتا ہے، اور اپنی خیر کو پھیلاتا رہتا ہے، ہر وقت لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سے جب جاتا بھی ہے نا تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے اس کے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کی نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ تو وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے بڑا بابرکت بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مبارک تھے، بابرکت کس طرح تھے کہ ان کے خیر آج تک موجود ہے، اور قیامت تک ان کے خیر جاری رہیں گے، ان کی تعلیمات پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، ذکر خیر لوگ کرتے رہیں گے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بابرکت انسان تھے، تو ہم بھی بابرکت، ہر انسان کی کوشش ہو کہ وہ بابرکت بنے، خیر کر کے، اچھائی کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے، لوگوں کو علم سکھا کے، اللہ کا کلام سکھا کے، توحید سکھا کے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ کے ہم بابرکت بن سکتے ہیں۔ وجعلنی مبارک، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں میں رہوں۔ ایک بابرکت انسان جہاں رہتا ہے نا وہ وہاں برکتیں پھیلاتا ہے، وہاں خیر پھیلاتا ہے۔ اسے پلیٹ فارم نہیں چاہیے کہ مجھے پلیٹ فارم دو تو میں کام کروں گا، مجھے یہ سہولت دو، مجھے وہ سہولت دو، مجھے جگہ دو، مجھے گاڑی دو، مجھے یہ چیزیں دو تو میں کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا۔ نہ 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 نہ، یہ نخرے نہیں ہوتے۔ بس وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص بھی ملا تو میں لے کے کام شروع کروں گا، وہ ایک فرد کو لے کے چل پڑتا ہے، اور ایک جماعت کے ساتھ، ایک جماعت اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نکلتے تھے اپنے علاقے سے اکیلے، اور جہاں پہ اپنی منزل تک جب پہنچتے تھے نا تو جم غفیر کے ساتھ مل کے وہاں پہنچ چکے ہوتے۔ رستے میں ایک بندہ ملا، اس کو سمجھانا شروع کیا، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، 5 ملے، 10 ملے، 20 ملے، اور جب اپنی منزل تک پہنچتے تو ایک بہت بڑے جم غفیر کے ساتھ اپنے منزل میں داخل ہوا کرتے تھے، کیونکہ لوگ، ہر بندہ ان کے ساتھ جڑتا، ان سے استفادہ لینے کی کوشش کرتا تھا۔ تو مبارکن بنو، جہاں کہیں رہو، جن حالات میں رہو، جس طرح کے حالات بھی ہوں، زندگی کا مقصد ہمارا اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اس مقصد میں ہم کوشش کریں، اور جو جو اسباب اللہ نے دی ہیں کوئی نہیں سیکھتا، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا، اپنے بہن بھائیوں کو سکھاؤں گا، اپنے گھر سے شروع کروں گا، اپنے آپ سے شروع کروں گا، ایک دن میرا اللہ میرے لیے بہت عظیم صدقہ جاریہ کا سبب بنائے گا۔ مقصد میرا یہی ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ استقامت ہے کہ انسان 2 دن نماز پڑھ کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ جب تک زندگی ہے تب تک نماز پڑھتے رہو، تب تک زکوٰۃ دیتے رہو، تب تک مبارک رہو۔ یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم 2 دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آج بہت شوق آ گیا، آج جا کے 4-5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لیا، محنت کر لی، اور 2 دن کر لیے، 3 دن کر لیے، پھر ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ نہ 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 نہ، استقامت سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے ہم ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں استقامت کے رستے پہ چلانا، استقامت کے رستے پہ چلانا اے اللہ، کہ ہم ایک کام کریں تو کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے تب تک ہم کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی سبق ہے، ما دمت حیا، کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں جو ہے نا مبارک رہوں، تب تک میں نماز پڑھوں، تب تک میں زکوٰۃ عطا کروں، تب تک میں اللہ کو راضی کروں۔ یہی زندگی ہے کہ انسان اپنے آپ سے جہاد کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا مجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑتا ہے، اللہ کی طاعت میں لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، جب تک زندگی ہے
تب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ہمت نہیں ہارتا۔ تو یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان جب تک زندگی ہے انسان ہار نہ مانے، انسان کی ہمت میں، کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ دیکھیں نبیوں کی سیرت، نبیوں کے اخلاق۔ میں اپنے ماں باپ کا میں اپنی والدہ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ نبی جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وبرم بوالدیہ، وہ اپنے ماں باپ کا نیک بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مریم علیہ السلام کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی والدہ کا نیک بیٹا تھا۔ نیک آپ تب تک نہیں بن سکتے ہیں جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ نیک بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی، دنیا کے نظروں میں نیک بننے سے پہلے اپنی نظروں میں نیک بنو، اپنے اللہ کی نظروں میں نیک بنو، اور اپنے ماں باپ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، آپ بے شک کتنے بھی نیک ہو، آپ نیک نہیں ہو۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ماں باپ تو ظاہری بات ہے، ایک نیک انسان کو پتہ ہے کہ سب سے آسان سیڑھی ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا ناک خاک آلود ہو، جسے ماں باپ ملے لیکن وہ جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی شرم کی بات ہے۔ تو میں جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے میں نے اتنا جنت کو آسان کر دیا کہ تمہیں میں نے ماں باپ دے دیے کہ لو ماں باپ ہی تمہیں مل گئے، اب اپنے اللہ کو راضی کر لو، تو تم نے پھر بھی نہیں کیا۔ تو ماں باپ ایک بہت عظیم سبب ہیں، جو ہم اگر اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ سب سے منفرد ہونا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ ہم پہ فخر کریں کہ میرا بیٹا یہ یونیک ہے، میرا بیٹا سب سے اچھا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ ماں باپ ہم سے راضی رہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا، سخت نہیں بنایا مجھے میرے اللہ نے، شقیہ بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، اور مجھ پہ سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، وسلام علیہ، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ سلامتی ہو اس پہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام پہ، جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوئے، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں وسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پہ، جس دن میں پیدا ہوا تھا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اگلی آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے نصیحت اور اصلاح کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔